بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کو کربلا کی مٹی دے کر فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ جانا کہ میرا حسین شہید ہو چکا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے وہ مٹی سنبھال کے رکھی حتیٰ کہ ہجری کے 60 برس گزر گئے۔ سن ہجری کا 61واں سال تھا، ماہ محرم تھا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں پوچھتی ہوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیفیت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میں ابھی کربلا سے ہو کر آیا ہوں، وہاں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام سلمہ کے ساتھ ساتھ عبداللہ ابن عباس نے بھی خواب میں دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، لیکن پریشان حال ہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خون کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، اس شیشی میں حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ ناظرین گرامی، میدان کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا، سادات کی بیٹیوں کو بے پردہ کیا گیا اور ان کو پابند سلاسل کیا گیا۔ آگے فوج یزید ناچ رہی تھی اور پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں پابند سلاسل ہو کر چل رہی تھی۔ فوج یزید کے ہاتھ میں امام حسین کے ساتھیوں کے کٹے ہوئے سر تھے۔ ادھر میدان کربلا میں بغیر سر کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندے گئے دھڑ 3 دن تک بے گور و کفن پڑے رہے۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب یزیدی فوجوں کا پہرا کچھ کم ہوا تو لوگ نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے آئے۔ ان میں زیادہ تعداد خواتین کی تھی، لیکن میدان کربلا میں لاشوں کو بکھرا دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئیں۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو نمناک نہ ہو، کوئی دل ایسا نہ تھا جو رنجیدہ نہ ہو۔ یہ لوگ واپس گھروں کو لوٹے اور پیچھے رہ جانے والے بستی کے لوگوں کو رو رو کر ماجرا بتایا۔ عورتوں نے انہیں آمادہ کیا کہ بے یار و مددگار لاشوں کی تدفین کی جائے۔ مردوں کو یزید کے مظالم کا اندازہ عورتوں کی نسبت زیادہ تھا۔ وہ کہنے لگے، تم لوگ پاگل ہو گئی ہو، ہم یزید کے مخالفین کی لاشوں کو دفنائیں گے تو کیا یزید ہمارے مخالف نہیں ہوگا؟ اس پر عورتیں دہائی دینے لگیں اور کہنے لگیں کہ اگر تم نہیں جاتے تو ہم جائیں گی۔ اس پر کچھ مردوں کی بھی غیرت جاگ اٹھی اور وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ جب کربلا میں پہنچتے ہیں تو سب کی آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ کسی لاش کا بازو نہیں مل رہا تو کسی کی ٹانگ۔ ظالموں نے اس بے دردی سے قتل و غارت کری کی تھی کہ الامان الحفیظ۔ اس عالم میں ہر ایک جسم کو ایک الگ قبر میں دفنانا تقریباً ناممکن تھا۔ اس پر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ تمام لاشوں کو ایک اجتماعی قبر میں دفنا دیا جائے۔ عین اس وقت ایک گھڑ سوار نمودار ہوتا ہے۔ لوگوں نے سمجھا شاید کوئی سپاہی ہوگا۔ جب وہ گھڑ سوار قریب پہنچا تو لوگوں نے پوچھا، تو کون ہے بھائی؟ اس پر سوار کہنے لگا، میرا نام زین العابدین ہے۔ امام زین العابدین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبا زمین کربلا پر بچھائی اور اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کا ایک حصہ ملتا ہے اور کہیں سے دوسرا۔ ناظرین، جب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام ٹکڑوں کو جمع کر لیتے ہیں تو زمین کو کھودنا شروع کرتے ہیں۔ جب زمین کھودی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں تو پہلے سے ہی ایک قبر بنائی گئی ہے۔ اس طرح امام زین العابدین اپنے بابا کی تدفین اسی قبر میں کرتے ہیں جو کہ پہلے سے بن چکی تھی۔ اسی طرح امام زین العابدین اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ آخر میں ایک بڑی قبر کھود کر اس میں تمام شہداء کو بھی دفن کر دیتے ہیں۔
اسی وجہ سے اس مقام کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں سب اجسام اکٹھے دفن ہیں۔ بس جب تدفین کا عمل مکمل ہو چکا تو کسی شخص نے کہا ایک بوڑھے آدمی کی لاش تو باقی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تدفین اس مقام پر کی جہاں ان کو سلام کرنے کے بعد ہی امام حسین کی قبر پر حاضری ہوتی ہے۔ یہ حبیب بن مظاہر کی قبر ہے۔ اب امام سجاد نے فرمایا ابھی کام مکمل نہیں ہوا، ابھی ایک آخری تدفین باقی ہے۔ یہ تھے جناب ابوالفضل حضرت عباس علمدار، جن کے بازو اور جسم اقدس نہر فرات کے کنارے بکھرے ہوئے تھے، لہٰذا ان کی تدفین بھی وہیں ہوئی جہاں ان کا جسم ملا تھا۔ ناظرین گرامی، نواسہ رسول امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے ساتھیوں کو جس گاؤں کے لوگوں نے دفنایا، تاریخ میں اس گاؤں کا نام ہے بنو اسد۔ ناظرین، امام حسین اور ان کے ساتھیوں کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا تسلی بخش جواب تاریخ میں نہیں ملتا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو ان کی والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے بھائی حسن کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، واقعہ کربلا جتنا دل خراش اور جتنا تکلیف دہ ہے، یہ اتنا ہی ضروری بھی ہے، کیونکہ تا قیامت باطل کے خلاف حق کی آواز اٹھانے والے کی مثال میں ہم امام حسین کا نام ہی پیش کریں گے۔